تو ہم صرف یہی جاننا چاہیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کیا تھے میڈیا کے بارے میں بھی, پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں آپ نے کیا کہا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس کے بارے میں آپ نے یہ جو اوپینین اختیار کی اس کی کیا وجہ تھی. مجھے بڑا ویسے افسوس ہے اس بات کا کہ اس ملک میں اتنے سانحات ہوتے ہیں, کہیں پہ کانسپیریسی تھیوری نہیں استعمال کی جاتی. یہ کراچی کے لوگ ہی بہت ہی الو کے پٹھے ہیں کہ جن کی موت کے بعد بھی یہ کانسپیریسی تھیوری اختیار کی جاتی ہے کہ ہم اپنی مارکیٹوں میں اپنے ہاتھ سے آگ لگائیں گے اور اس کو نہیں جلنے دیں گے, اس لیے کہ اس کو خالی کرانا تھی. لعنت ہے پاکستان کے تمام ان رہنماؤں پہ, لعنت بھیجتا ہوں میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کے لیے میں سے بھی, اور جو میڈیا والے بھی اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں, اگر ہمیں خالی کرانی ہوتی تو ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے تھے. اپنی مارکیٹوں میں اپنی ہب کو, بزنس ہب کو آگ لگائیں گے, ہم اس کو نہیں بجھائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے جا کر اسی مارکیٹ میں کام شروع کروا دیا ہے. وہاں پر وہ مارکیٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں, تو اگر ان کو ڈھانا ہوتا تو میں اس مارکیٹوں میں آگ لگواتا. لعنت بھیجتا ہوں میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کے اوپر, لعنت بھیجتا ہوں میں تمام اینکرز کے اوپر, لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کے تمام ان لوگوں کے اوپر جو ہم ہی مرے ہیں, ہم ہی جلے ہیں اور ہمارے اوپر ہی کانسپیریسی تھیوری جو اپنا رہے ہیں. دنیا پاکستان میں روزانہ بم دھماکے ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ آج تک کسی نے یہ کانسپیریسی تھیوری نہیں اپنائی کہ جلانے والا میرا شہر جلا ہے, میرے لوگ مرے اور ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں الو کے پٹے. جی مصطفیٰ کمال صاحب, یقیناً آپ کے جذبات جو ہیں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ہی کے لوگ جلے, آپ ہی کا شہر تباہ ہوا اور کچھ لوگوں نے آپ ہی پر الزامات لگائے. میں صرف جاننا چاہوں گا کہ یہ الزامات لگانے والے کون لوگ ہیں, ذرا ان کی نشاندہی کیجئے. وہ لامے دیکھیں, سب سے پہلے تو اس جو یہ جس بیپر کی آپ بات کریں, there is no excuse, I'm not feeling proud of it کہ یہ جو میں نے کہا یہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اچھا ہے اور یہ اسی طرح سے بڑی بہادری کی بات ہے. نہیں, I mean ethically it's wrong and I'm not feeling proud of it, and میں نے اس کو پہلے بھی بتایا. لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں یہاں پر کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, ہمارے 45 لوگ شہید ہوئے, زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں, ہم لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. آ گئی پورے بزنس سینٹر میں 362 جگہوں سے زیادہ 4 دنوں تک آگ بجھا رہے ہیں. لیکن جب میڈیا دیکھتے ہیں تو لاہور میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ دوسرے شہر میں پشاور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کچھ لوگ شہر کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور یہ کانسپیریسی تھیوری اپنائی جا رہی ہے کیونکہ فائر بریگیڈ اس لیے لیٹ آئی کہ ان دکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں, ان کو جو ہے شفٹ کرنے کا کبھی کوئی پلان تھا سٹی گورنمنٹ کا, اور اس لیے ان دکانوں کو نہیں جلنے دیا, اور اسی لیے ساری یہ کانسپیریسی تھیوری اپنائی کی. کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے, میرا بھائی مرے, میرا گھر جل جائے اور تعزیت کرنے آنے والا مجھے سے یہ کہے کہ یار تم نے اپنے بھائی کو مار دیا, یا تم نے اپنے گھر کو جب جل رہا تھا اس کو تم نے بجھایا نہیں, پانی لے کر آئے تو بالٹی خالی لے کر آئے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو شکایت ہے آپ ان کا نام لیں. آپ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز پہ لعنت بھیج دی, سارے ٹی وی اینکرز پہ لعنت بھیج دی. نہیں حامد اس میں دیکھیں, اگر آپ جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے. جی ان پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جنہوں نے یہ کانسپیریسی تھیوریز بیٹھ کر پریس کانفرنس کی, وہ کون لوگ ہیں؟ ابھی آپ جو ہے وہ دیکھیں حامد, ابھی جو ہے وہ میں وہ جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا. 4 دن سے جو ہے 4 سے 5 دن میں جو ہے وہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ پریس کانفرنس نکال لیں آپ کے چینل پہ اور چینلوں پہ جو چل رہی ہے, جو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو, سٹی ناظم کو, یہاں کی قیادت کو کیٹیگوریک الزام لگا رہے ہیں. مطلب ہم اپنے لوگوں کو شہید کریں گے اور اپنی دکانوں کو آگ لگائیں گے, اور کسی نے صرف پبلک کے سامنے تصویر کھنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ابھی تک 1 روپے کی کوئی امداد نہیں آئی ہے, کوئی سارا سلسلہ نہیں ہوا ہے. لیکن آپ اگر فرض کریں کہ میں یہاں سے بیٹھ کر پشاور میں ہونے والے دھماکے کے اوپر میں کامنٹری شروع کر دوں, یا یہاں سے بیٹھ کر کراچی سے میں لاہور والے دھماکے کے اوپر میں کامنٹری شروع کر دوں کہ لاہور کے ناظم نے آگ نہیں بجھائی یا لاہور کی انتظامیہ نے سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی, سو would that be fair? would that be honest? تو اسی طرح سے اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, ایک آدمی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی, ایک آدمی نے مجھے یہ نہیں بولا فون کر کے کہ یار آپ کے پاس یہ مشکل ٹائم ہے, بتاؤ ہم آپ کی کیا مدد کریں. اور کہ اگر کسی نے بات کی ہے تو میڈیا پہ آ کے یہی بات کی ہے. کراچی کا سانحہ انوکھا سانحہ ہو گیا کہ بھائی ہم اپنے بزنس سینٹر کو 29 بلڈنگز کو آگ لگا دیں گے اور اس کو جو ہے وہ بجھائیں گے نہیں. تو یہ ایک دیکھیں, اگر میں ہپوکریٹ ہوتا, میں منافق ہوتا تو شاید منافقت
کی بات کرتا. میں منافق نہیں ہوں, اور اس لیے شاید جینوئن جو ہے وہ یہ بات ہوئی, بٹ آئی ڈونٹ فیل پراؤڈ آف اٹ. دیٹ واز رانگ, دیٹ واز ان ایتھیکل. لیکن مجھ سے یہ سوال, مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے آگ کیوں نہیں بجھائی, آپ کا شہر جل رہا تھا, کیا اس لیے آپ نے آگ نہیں بجھائی کہ اس جگہ کی قیمت جو اربوں روپے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ان ایتھیکل تسلیم کر لیا, یہ کافی ہے. لیکن نیئر بخاری, کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بھی غصے میں کہہ دیا